پچھلی ویڈیو میں ہم نے اندرونی توانائی کی تبدیلی کا ایک فارمولا نکالا تھا کوازی اسٹیٹک عمل کے ذریعے، جس سے ہم نے پتہ لگایا تھا کہ کیسے جب سسٹم خود کام کرتا ہے تو اس کے حجم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں اور پتہ لگائیں گے اب کہ اس نئی معلومات کا ہمارے پی وی ڈائیگرامز کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ تو ایک پی وی ڈائیگرام ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا۔ یہ ہماری یہاں اسٹیٹ نمبر 1 ہے، اور پھر ہم نے کوازی اسٹیٹک کا عمل دہرایا، پتھروں کو ایک ایک کر کے نکال کر، تو یہ سسٹم ہمارا ایکویلیبریم میں یا توازن میں رہا تھا۔ تو یہ یہاں ہماری دوسری اسٹیٹ ہوگی، اور چونکہ ہم نے ایک ایک کر کے پتھر نکالے ہیں تو میں یہاں اگر نشان یا نقطے بناتا جاؤں تو یہ ایک پورا ہمارا قدم با قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کوازی اسٹیٹک پروسیس تھا اس کے اندر یہ ہر نقطہ ایک نیکسٹ ایکویلیبریم یا توازن کے نقطے کو یا حالت کو، اسٹیٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ سو یہ ہمارا ایک پورا پاتھ یا ایک راستہ بن جائے گا، کرو، اور یہاں تک ہماری آخری اسٹیٹ میں بس ایک آخری پتھر رہ جائے گا یہاں جو ہم نے ابھی نہیں نکالا۔ اب اسٹیٹ 1 میں یا پہلی اسٹیٹ میں پریشر یا دباؤ زیادہ تھا پسٹن پر، اور حجم یا والیوم وہ کم تھا۔ جیسے جیسے ہم پتھر ہٹاتے گئے گیس پر دباؤ کم ہوتا گیا اور اس کا حجم یا والیوم بڑھتا چلا گیا۔ خیر، اس پہ تفصیل سے ہم نے بات کی ہے پچھلی ویڈیوز میں، یہاں فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کام یا ورک ڈن کا فارمولا W = P × ڈیلٹا V یہاں کیسے کام میں آئے گا؟ اس فارمولے میں حجم کی تبدیلی، چینج ان والیوم، یہاں اس خاکے پر افقی محور پر ظاہر ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم اس ایک نقطے سے دوسرے نقطے کے درمیان تبدیلی کو دیکھیں تو حجم کی تبدیلی کو ہم یہاں سے یہاں تک دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اگر ہم غور کریں تو اس تبدیلی کے دوران پریشر تقریباً مستقل یا کانسٹنٹ رہتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے ورک ڈن کے فارمولے کو دیکھیں تو یہ دراصل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مستطیل ایک بن رہا ہے، ریکٹینگل جو بن رہا ہے، اس کے رقبے کے برابر ہوگا۔ اسی طرح یہ سلسلہ جو آگے چل رہا ہے، یہ اسی طرح مستطیل اور ریکٹینگلز بنتے جائیں گے، اور جیسے جیسے ہم ایک ایک پتھر ہٹاتے جائیں گے، اگلی اسٹیٹ میں جاتے جائیں گے ایکویلیبریم میں اور توازن میں، ہمارے پاس ہر بار ایک نئی چینج ان والیوم یا حجم کی تبدیلی ہوگی اور ایک نیا دباؤ یا پریشر ہوگا۔ اور اس خاکے پر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مستطیل سے دوسرے مستطیل بنتا جائے گا، اور یوں اس سے ہم اپنا کام یا ورک ڈن آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ ہمیں بس اس کرو کے نیچے کا جو رقبہ ہے یا جو ایریا انڈر دا کرو ہے وہ معلوم کرنا ہوگا۔